بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی بیعت کیا یہ صرف ایمان کے نام پر تھی یا دولت اور لالچ کا بھی دخل تھا؟ کیا واقعی بعض صحابہ نے یزید کی بیعت محض دنیاوی فائدے کے لیے کی تھی یا یہ سب ایک بڑا تاریخی الزام ہے؟ یزید کی خلافت دراصل خلافت راشدہ سے ملوکیت کی تبدیلی کی شروعات تھی، مگر اس بیعت کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے والے صحابہ کرام کون کون سے تھے، اور کیا کچھ صحابہ نے یہ بیعت صرف دولت اور لالچ کی وجہ سے بھی کی تھی؟ آئیے جانتے ہیں اس سچائی کو جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یعنی یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے۔ میرے علم میں اس سے بڑا غدر کوئی نہیں کہ ایک شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے۔ اے مدینہ والو، یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت توڑ دے اور کسی اور سے بیعت کر لے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، میں اس سے الگ ہوں۔ یزید بن معاویہ کی بیعت دراصل خلافت راشدہ سے ملوکیت میں تبدیلی کا آغاز تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ میری نبوت کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی اور اس کے بعد مسلمانوں پر کاٹ کھانے والی بادشاہت مسلط ہو جائے گی۔ چنانچہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانے اور اس کے لیے بیعت لینے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تاریخ دانوں اور محققین کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان کو یزید کو جانشین بنانے کا مشورہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ایک معروف صحابی حضرت ولید بن عقبہ تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جید اور اہم صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ شام میں مقیم ہو گئے اور معاویہ بن ابی سفیان کے خاص مشیر بن گئے۔ معاویہ اکثر سیاسی معاملات میں انہی کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب جگہ جگہ فتنوں اور بغاوتوں نے سر اٹھایا تو ولید بن عقبہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی ہی میں خلافت کا انتظام کسی کے سپرد کر دیں تاکہ بعد میں لوگ آپ کے بعد کے خلیفہ پر جھگڑا نہ کریں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیں اور ابھی اپنی زندگی میں ہی اس کی بیعت بھی لے لیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ولید بن عقبہ کی یہ رائے قبول کی اور اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اسلام کے بڑے مراکز تھے اور وہیں سے خلافت راشدہ کے دور میں پوری سلطنت کا نظام چلایا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں ہوتا رہا، اور پھر امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس لیے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو یزید کی بیعت پر راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ یہ بھی واضح تھا کہ مدینہ اور مکہ میں موجود بڑے بڑے مشہور صحابہ کرام اور اہم شخصیات کو راضی کرنا لازمی ہے، کیونکہ عام مسلمان انہی کی پیروی کرتے تھے۔ اگر ان بڑے صحابہ کو بیعت کے لیے آمادہ کر لیا جاتا تو باقی عام لوگ بھی یزید کی بیعت کر لیتے۔ اس مقصد کے لیے حضرت معاویہ نے اپنے مزید کچھ مشیروں اور وزیروں کو ساتھ شامل کیا اور انہیں بڑی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ ساتھ ہی انہیں کچھ بڑے صحابہ کے نام بھی دیے کہ ان کے پاس جا کر یزید کی جانشینی کی بیعت کا پیغام پہنچاؤ، اور جو نہ مانے انہیں دولت کا لالچ دو۔
اسی مقصد کے تحت مروان بن حکم مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں جا کر اس نے خطاب کیا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے ایک مجمع میں یہ بات کہی کہ وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین بنا دیں۔ اس وقت وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر بھی موجود تھے۔ یہ بات سن کر وہ خاموش نہ رہ سکے اور فوراً کھڑے ہو کر بولے، اے بنو امیہ، تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اپناؤ، یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اختیار کرو۔ دیکھو، یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے خاندان کے ایسے افراد کو جانشین مقرر کر سکتے تھے جو اس کے لیے اہل تھے۔ اس کے بعد خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ ان کے خاندان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو خلافت کے اہل تھے۔ اگر وہ چاہتے تو کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کر سکتے تھے۔ پھر خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ ان کے خاندان میں بھی اہل لوگ تھے، لیکن انہوں نے خلافت کو اپنے خاندان میں نہیں رکھا، بلکہ اسے مسلمانوں کی ایک شورا پر چھوڑ دیا۔ اور تم لوگ چاہتے ہو کہ خلافت کو بادشاہت اور کیسریت بنا دو، جیسے روم و ایران میں ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہ باتیں سن کر مروان بن حکم سخت غصے میں آ گیا۔ اسے یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ بھرے مجمع میں اس طرح انکار اور جواب دیا جائے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو گرفتار کر لیا جائے، مگر عبد الرحمن جلدی سے اپنی بہن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا کر پناہ لے لی۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ بھی بہت اہم تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل یزید کی خلافت کی کھلی تائید کا نہیں بلکہ اختلاف اور مخالفت کا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل مخالفت کا نہیں بلکہ کنارہ کشی اور سکوت کا تھا۔ وہ سیاسی معاملات میں شامل ہونے کے بجائے امت کے عام فیصلے کا انتظار کرتے اور پھر جو فیصلہ اکثریت کرتی اسے قبول کر لیتے۔ اسی لیے ان کا طرز عمل مخالفت نہیں بلکہ جمہور کے فیصلے تک خاموشی اختیار کرنا تھا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سے گفتگو کے بعد کوئی نصیحت یا اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ بن عمر بیعت یزید کے مخالف نہیں ہیں بلکہ بس جمہور امت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب اکثریت نے یزید کی بیعت کر لی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی باقاعدہ بیعت کر لی اور پھر ہمیشہ اس پر قائم رہے۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ اسی طرح ایک اور بڑے تابعی اور حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے بھی یزید کی بیعت کی تھی۔ وہ شام میں یزید کے پاس گئے اور ملاقات کے بعد جب واپس مدینہ آئے تو لوگوں نے ان سے یزید کے بارے میں پوچھا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں نے یزید کو نیک، پرہیزگار اور سنت کا متلاشی پایا ہے۔ اس پر اہل مدینہ نے کہا کہ باخدا یزید نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ رویہ اپنایا، ورنہ وہ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ بہرحال محمد بن حنفیہ نے بھی عبداللہ بن عمر کی طرح یزید کی بیعت توڑنے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کی کہ بیعت کو مت توڑا جائے۔ امام طبری اور علامہ رازی کا کہنا ہے کہ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کی ان کے کردار یا نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اسے خلیفۃ المسلمین سمجھ کر بیعت کی تھی۔ یزید کے ذاتی اعمال اور اس کے برے کام یقیناً اسلام کے خلاف تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یزید کی بیعت کرنے پر سخت افسوس تھا۔
ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یزید کے والد ابو سفیان سے دولت لے کر بیعت کی تھی، مگر یہ بات درست نہیں۔ صحیح مسلم کی معتبر روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت سا مال لے کر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہا کہ یزید کی جانشینی کی بیعت کریں، تو انہوں نے فوراً ان کو اپنے گھر سے نکال دیا اور فرمایا میں بیعت کروں گا تو صرف اس وقت جب جمہور امت بیعت کرے گی، نہ کہ دولت کے لالچ میں۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی صحابی نے دولت کی خاطر یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔